اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا ہے اور مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب تک کہ وہ موت کا وہ وقت نہ آ جائے تو دنیا میں کوئی بھی چیز آپ کو مار نہیں سکتا، چاہے وہ طاقت ہو، انسان کی طاقت ہو یا جنات کی طاقت ہو یا کسی کی بھی کوئی بھی طاقت ہو، وہ آپ کو نہیں مار سکتی جب تک آپ کا موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر نہ کیا ہو۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک تاجر بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے موت کا وقت قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ سمندر کے بیچ میں فلانے جزیرے میں ایک شخص ہے، اس کا روح قبض کر لو۔ تو اسرائیل علیہ السلام اس جزیرے پر گئے تو وہاں پر وہ شخص نہیں تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں آیا ایک اجنبی شخص کے روپ میں، تو دیکھا تو وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سلام و دعا کرنے کے بعد واپس گیا اللہ کے پاس اور کہا کہ یا اللہ، آپ نے جس شخص کے بارے میں مجھے بھیجا تھا کہ اس کا روح قبض کر لو، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اور اس جزیرے کے درمیان میں بہت ہی فاصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جا کر اسی جزیرے میں وہ آدمی موجود ہے اور اس کا روح قبض کر لو۔ اسرائیل علیہ السلام اس جزیرے میں گئے تو واقعی وہ شخص وہاں پر موجود تھا، اور اسرائیل علیہ السلام نے اس شخص کا روح وہیں پہ قبض کر لیا اور واپس آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ سلیمان علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ پہلے جب آپ آئے میرے ساتھ ایک مہمان بیٹھا ہوا تھا، ایک تاجر تھا، تو آپ کا دل آپ کو دیکھ کر وہ بہت گھبرایا اور مجھے کہا کہ اپنے جنات سے کہو کہ مجھے کسی جزیرے کا سیر کرائے۔ میں بہت ہی اس کے چہرے کو دیکھ کر میرے دل میں بہت خوف پیدا ہوا ہے، حالانکہ وہ اسرائیل علیہ السلام کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اسے ایک جن کے ہاتھوں فلانے جزیرے پر اسے بیچ دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے اس کے روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا کہ آپ جاؤ اور فلانے جزیرے میں یہ آدمی وہاں پر موجود ہے اور اس کا روح قبض کر کے آ جاؤ۔ میں جب وہاں پر گیا تو آدمی وہاں پر نہیں تھا، پھر واپس میں اللہ کے پاس گیا، اللہ نے مجھے کہا کہ وہ آدمی اسی جزیرے میں موجود ہے اور جا کر اس کا روح قبض کر لو۔ اب جب دوبارہ میں اس جزیرے میں گیا تو وہ آدمی وہاں پر موجود تھا، میں نے اس کا روح قبض کر لیا۔ جہاں پر آپ کی موت ہوگی وہیں پر اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے گا۔ اگر آپ کا وقت پورا ہے اور آپ کی زندگی ختم ہوئی ہے، آپ کا آب و دانہ ختم ہوا ہے، تو اسی وقت اسرائیل علیہ السلام آ کر آپ کا روح قبض کر لے گا۔ یہ کچھ بہانے ہیں دنیا میں اس دوستوں، کسی کو کوئی بیماری آ جاتی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کو کیا ہو جاتا ہے، یہ کچھ بہانے ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہمہ وقت کسی بھی وقت آپ کو موت آ سکتی ہے۔ ہمیشہ موت کی تیاری میں رہنا۔ آپ اس دنیا میں ایک مہمان ہے، یہ دنیا ایک مہمان خانہ ہے، یہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے، بلکہ اس سے ہم نے رخصت ہو کر جانا ہے، اور ہمارا جو ابداً ابدا گھر ہے وہ قیامت کی زندگی ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آدمی بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، وہاں پر جو سوالات ہے، وہاں پر جو فرشتوں کے سوالات ہے،
اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پر پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب وہاں پر پاس ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر قبر میں ہماری ہماری رزلٹ وہاں پہ خراب ہو گئی اور ہم وہاں پہ فیل ہو گئے تو ہمارے لیے بہت ہی غم اور افسوس کی بات ہوگی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، فرماتے ہیں کہ جب کسی مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو یہ مردہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو ایک خوفناک خواب دیکھ رہا ہوں اور خواب میں سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، اصل میں میں زندہ ہوں۔ جب سارے لوگ اس قبر سے چلے جاتے ہیں تو مردے میں روح واپس آ جاتی ہے اور وہ قبر کے اندر ہی زندہ ہو جاتا ہے، اور جب اپنا سر اٹھاتا ہے تو اوپر جو قبر کا دیوار ہے اس سے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ اتنا بڑا چیخ مارتا ہے جو کہ مردے سنتے ہیں اور اس دنیا میں جو زندہ ہے وہ نہیں سنتے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ زندہ لوگ اس کی چیخ کو سنیں تو سب کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، اتنا خوفزدہ وہ ہو جاتا ہے کہ میں تو مرا ہوا ہوں اور قبر میں ہوں۔ اب فرشتے آئیں گے اور مجھ سے سوال و جواب کریں گے، پتہ نہیں میں ان کے سوال کا جواب دے سکوں گا یا نہیں، میں اس امتحان میں پاس ہو جاؤں گا یا فیل۔ فرشتے آ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ من ربکم، آپ کا رب کون ہے؟ من دینکم، یعنی ما ربکم، آپ کا رب کون ہے؟ ما دینکم، آپ کا دین کیا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس مبارک دکھا دیتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص، یہ مردہ نیک ہے تو فرماتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور یہ میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو فرشتے اس مردے سے فرماتے ہیں کہ اب سو جا، اب سو جا یہاں پر، جیسے پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے اسی طرح سو جا، کوئی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشانیوں سے بالکل پریشانی آپ سے دور ہو گئی اور آپ کے پاس اب کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ مردہ جب سو جاتا ہے تو دائیں طرف سے ایک کھڑکی جنت کی کھل جاتی ہے اور یہ جنت میں دیکھتا ہے تو پسند آ جاتا ہے جنت کی، یہ ماشاءاللہ یہ تو جنت ہے، کیوں نہ اس کا سیر کروں۔ جب یہ جنت کے اندر چلا جاتا ہے تو وہاں پر اس کے سامنے ایک حور آ جاتی ہے اور اس کے گلے میں ایک ہار ہوتا ہے۔ یہ جنتی، یہ مردہ جب اس کے قریب جاتا ہے تو وہ حور اس سے تھوڑی دور چلی جاتی ہے، تو یہ آدمی اس کے ہار پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ ڈالنے سے اس کا ہار ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دھاگے کا ایک سرا وہ حور پکڑتی ہے اور دوسرا سرا یہ مردہ، اور اس میں دانے ڈالتے ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس ہار کے دانوں کو دھاگے میں ڈالنے سے پہلے ہی ان کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ اٹھ جاؤ، قیامت ہو گئی۔ حالانکہ اس میں بہت ہی عرصہ گزر جاتا ہے۔ جب بدعمل کو قبر میں ڈالا جاتا ہے اور فرشتے اس کے پاس آتے ہیں 3 سوالوں کے پوچھنے پر، جب وہ جواب دیتا ہے کہ لا یدری، یعنی آپ کا رب کون ہے، تو یہ مردہ کہتا ہے کہ لا یدری، یعنی مجھے معلوم نہیں۔ آپ کا دین کیا ہے، یہ مردہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس مبارک اس مردے کو دکھاتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ آدمی، یہ شخص کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد وہ فرشتے اسے کہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی آپ کو جہنم میں فی الحال ڈالا جاتا ہے، آپ ان سوالوں میں فیل ہو گئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کی جو زمین ہے وہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے اس پر کہ اس مردے کی پسلیاں ایک دوسرے سے مل جاتی ہے، اور اس کے بعد بائیں طرف سے جہنم کا ایک دروازہ کھلتا ہے، جو قیامت تک یہ مردہ اس جہنم میں جلتا رہتا ہے اور اسے سزائیں ہوتی رہتی ہے۔ دوستو، اسی لیے اب بھی زندگی ہے، چانس ہے، سانس ہے تو چانس ہے۔
ہمارے پاس موقع ہے، کیوں نہ ہم مرنے سے پہلے ہی اللہ کو راضی کر لیں اور اسی راستے پر چلے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ موت کا کیا پتہ کس کے پاس موت کا فرشتہ کب آئے گا اور اس کی روح کو قبض کر لے گا، یہ تو کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک اور سیدھے راستے پر چلا دے، اس راستے پر چلا دے جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ تھا، اور اس راستے سے ہمیں بچا دے جو شیطان کا راستہ ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شیطان کی چالوں سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔